حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو وہ اس کے برابر ہے کہ جس نے میرے ساتھ حضور پاک کے ساتھ حج کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ماشاءاللہ سفید خوبصورت احرام میں آپ لوگ دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے وہ عمرہ کی نیت لے کے عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ابھی میقات میں رکے تھے، غسل کیا، نفل ادا کیے، اور اب جو ہے ہم لوگ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا مہینہ ہو اور جمعے کا دن ہو اور آپ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی نیت کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور ہمارا سفر جو ہے وہ آسان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں وہ اس کے برابر ہے کہ جس نے میرے ساتھ حضور پاک کے ساتھ حج کیا ہو۔ تو اس کی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں بہت زیادہ ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک چیز بتائیں گے۔ میرے بہت سے اچھے یوٹیوبرز زبیر بھائی، عبد المالک فرید بھائی، ان سب کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کچھ کمی بیشیاں ہیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس ولاگ کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو عمرہ کا طریقہ بتائیں، ساتھ ہی ساتھ عمرہ ہم لوگ کریں گے بھی صحیح، سحر بھی کریں گے حرم میں اور افطار بھی کریں گے۔ ہمارا یہ 36 گھنٹے کا تقریباً سفر ہوگا، تو ساتھ ہی جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم لوگ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ سے ڈیفرنٹ سٹی سے مکہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دمام یا ریاض والی سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جس میقات کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، میقات وادی محرم، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس میں آنا ہے۔ اس کی میں نے گوگل میپس کی لوکیشن جو ہے نا وہ میں پن کر دوں گا، اور آپ لوگوں نے وہ گوگل میپ کی لوکیشن دیکھ لینی ہے۔ اب اس جگہ پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس جگہ پہ آنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرکس بھی نہیں آتے اور یہاں پہ بسز کو بھی الاؤ نہیں ہے۔ یہ طائف میں دو جو ہے نا وہ میقات ہیں، ایک میقات ہے سعی الکبیر، ایک سعی الکبیر وہ دوسری سائڈ پہ بھی ہے، لیکن ایک طائف میں بھی سعی الکبیر ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو رش نہیں ملتا، آپ کو سردیوں میں ایون گرم پانی بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ماڈریٹ تھا، بہت گرم بھی نہیں تھا، لیکن ماڈریٹ پانی جو ہے وہ آپ کو مل گیا۔ اب کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں گا جس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گے، بٹ عام انسان کی جو رائے ہے، جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو عمرے کی چیزیں جو ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے، تو غسل کے لیے آپ لوگوں نے کوئی صابن، کوئی شیمپو، کوئی پرفیوم، کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی۔ آپ نے عام سادے پانی سے غسل کرنا ہے۔ اگر گرمیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ ٹانگوں میں ویسلین وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی خوشبو والی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوزلی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ نہانے کے فوراً بعد لوشن لگا لیں یا ہیئر ماسک لگا لیں یا پرفیوم لگا لیں اور اس کے بعد پہن لیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین طریقہ جو ہے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سادے پانی سے غسل کریں، اور اس کے بعد جو ہے ٹاول بھی یوز نہیں کرنا، آپ لوگوں نے تولیہ بھی استعمال نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ احرام پہن لینا ہے۔ احرام پہننے کے بعد آپ لوگوں نے 2 نفل پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، تو کوئی خاص اس طرح کی نیت نہیں، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا سفر جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف وہ روانہ ہو جانا ہے۔ تو مسجد الحرام کی طرف جاتے وقت آپ مردوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ تکبیر جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تکبیر جو ہے آپ نے اونچی آواز میں پڑھنی ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دھیمی آواز میں جو ہے یہ تکبیر پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ جیسے ہی حرم میں پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے،
وہ گرین لائٹس جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ کس سائڈ پہ ہیں اور وہ رکن یمانی کی سائڈ پہ ہے اور کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، پھر آپ لوگوں نے صحیح کس طریقے سے کرنی ہے اور صحیح کی دعائیں کون سی ہیں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ لوگ بے شک جہاں کہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں پہ عمرے کے لیے لے کے آئے، حج پہ لے کے آپ کے والدین کو یہاں پہ لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ آسانیاں کرے۔ تو دل نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام، تو آج ہی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم لوگوں نے عمرے کے لیے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ اسباب بنا دیں گے۔ تو انشاءاللہ پہنچتے ہیں ہم لوگ حرم میں اور پھر اس کے بعد آگے ویڈیو کو جاری کرتے ہیں۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب حج کے دن میں حجاج کرام آ رہے ہوتے ہیں یا پھر رمضان میں آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ ٹریفک بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، مکہ بالکل سٹی کی طرف لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو تقریباً 20-22 کلومیٹر پہلے آپ کو ایک روک دیتے ہیں اور بہت بڑی پارکنگ ہے جس کے اندر وہ آپ کو جانے دیتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، آئی ڈونٹ نو کہ اس کے دماغ میں کیا خیال ہے قاسم بھائی، اس نے جو ہے نا ہمیں جانے دیا۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر دیکھتا ہے کہ احرام والے ہیں جس کا مطلب ہے یہ عمرے والے ہیں، تو وہ آپ کو وہاں سے کہتا ہے کہ گاڑی آپ لوگ پارک کریں۔ تو وہ ہم لوگ جو ہے نا اس فیس سے الحمدللہ جو ہے وہ نکل گئے اور اب ہم لوگ جو ہے وہ کدائی کار پارک میں جا کے کریں گے۔ آپ لوگ گوگل میپ سے سرچ کر سکتے ہیں، اگین اس کی لوکیشن بھی ہم لوگ ڈال دیں گے۔ تو کدائی کار پارک جو ہے نا وہ مکہ سے بہت نزدیک ہے اور وہاں سے آپ ٹیکسی لے کے حرم جا سکتے ہیں، اور وہ حرم آپ کو بالکل کلاک ٹاور کے پاس جا کے ایک برج ہے وہاں پہ اتار دیتے ہیں ٹیکسی والے، تو آپ کے لیے بڑا آسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ 2000 years later. الحمدللہ جی ہم لوگ حرم کے حدود میں تقریباً پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے گاڑی جو ہے وہ خدائی پارکنگ میں لگا دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم لوگوں نے آگے ٹیکسی لی اور ہم لوگ مسجد کے قریب ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ حجاج کرام گہما گہمی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے، ڈفرینٹ جنس کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو حرم میں پہنچتے ہیں اور پھر آپ کو عمرے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمرہ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی ہم لوگ حرم میں داخل ہو چکے ہیں اور یوزلی لوگ جو ہیں وہ کنگ فہد گیٹ کی طرف سے آتے ہیں، تو جیسے ہی آتے ہیں تو الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مطاف میں صحن میں جو ہے ہم لوگوں کے وہ گیٹ کھلا ہوا تھا تو ہم لوگ آ گئے۔ تو آپ لوگ جیسے ہی صحن میں داخل ہوں گے تو آپ لوگوں نے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے گرین لائٹس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ یہ آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں زوم بھی کر دیتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سب سے پہلا کام جو یہ کرنا ہے کہ آپ نے گرین لائٹ کی طرف پہنچنا ہے اور گرین لائٹ سے جو ہے وہ آپ نے اپنا طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ گرین لائٹ پہ پہنچیں گے آپ خانہ کعبہ کی طرف دائیں ہاتھ کھڑا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پہلے چکر میں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور باقی ہر چکر میں آپ کہیں گے صرف اللہ اکبر۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے اپنے طواف کے 7 چکر جو ہیں وہ 7 پھیرے پورے کرنے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں کے اندر آپ نے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے اور اگلے 4 میں جو ہے وہ آپ نے اپنا کندھا جو ہے وہ نارمل رکھنا ہے، مطلب اس کے اوپر جو ہے احرام وہ اوڑھ لینا ہے۔ پہلے 3 میں آپ نے پہلے 3 کے اندر آپ نے دایاں کندھا جو ہے وہ خالی رکھنا ہے، اگلے 4 کے اندر آپ نے جو ہے وہ رکھ لینا۔ یہ ترمذی شریف میں جو ہے اس کی میں ریفرنس بھی جو ہے وہ ڈال دوں گا۔ تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹس بس پہنچنے والی ہیں، تو ہم جیسے ہی لائٹس پہ پہنچیں گے تو ہم لوگ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور باقی 6 چکر میں صرف اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ گرین لائٹس ہیں اور گرین لائٹس اوپر بھی لگی ہوتی ہیں، اگر آپ دور سے ہوں گے تو آپ کو وہاں سے بھی نظر آ جائیں گے۔ تو یہ تقریباً ہم لوگ جیسے ہی سامنے آئیں گے اسی سائڈ پہ ہجرہ اسود بھی ہے، یہ ایک نشانی ہے، ہجرہ اسود بھی ہے، اور دروازے کا ایک کونا بھی ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کا کونا۔ تو آپ اس کے سامنے ہم لوگ پہنچنے والے ہیں، یہ دیکھیں بالکل جب ہم لوگ اس کے ادھر سے بھی اسٹریٹ ہوں گے ادھر سے بھی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سب لوگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر اس طریقے سے کر کے آپ نے اپنے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ایک اور چیز یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان جو ہے جب آپ جائیں گے تو آپ نے ہر چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ نے یہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ جی ہم لوگوں نے طواف کمپلیٹ کر لیا۔ اب طواف جیسے ہی آپ 7 چکر کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد
خانہ کعبہ کے سامنے جس سائڈ پہ ہجر اسود ہے تو ہجر اسود کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قریب یا پھر اس کے سامنے جو ہے آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے اور بہتر ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں, قل یا الکافرون, اور دوسری رکعت میں قل واللہ پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سائی کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. سائی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ آب زمزم پینا ہے, اور آب زمزم جو ہے وہ خوب سیر ہو کے پینا ہے, اور جو آخر میں تھوڑا سا بچ جائے کھڑے ہو کے پینا جو ہے وہ افضل ہے. اور آخر میں جو تھوڑا بچ جائے تو اس کو سر پہ ڈال لیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ وہ نیچے نہ گرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ سائی کی طرف جائیں. ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے طواف کیا, پھر نفل پڑھے, پھر آب زمزم پیا, اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ سعی شروع کرنے لگے ہیں. سعی شروع کرنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. وہ 2 دعائیں پڑھنی ہیں, پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر تیسری دعا بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. پھر آپ نے صفا والی سائڈ سے جانا ہے اور مروہ سے واپس آنا ہے. یہ 2 چکر ہو جائیں گے, پھر صفا مروہ, پھر صفا مروہ, اور پھر جب آپ صفا سے جائیں گے تو آپ واپس اس جگہ پہ نہیں آئیں گے, اور آپ کے 7 چکر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو اس لیے پھر وہیں سے آپ جو ہے نا وہ ایگزٹ لے لیتے ہوتے ہیں صفا پوری کرنے کے بعد. تو 7 چکر جیسے ہی لیں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے جا کے یا تو بال کٹوانے ہیں یا سر کو مکمل گنجا کرنا ہے. سر کو مکمل گنجا کرنا افضل ہے, لیکن اگر آپ جو ہے وہ بال چھوٹے کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کو سامنے گرین لائٹس بھی نظر آ رہی ہیں, تو گرین لائٹس پہ آپ نے جو ہے وہ دوڑنا ہے. اما ہاجرہ جو ہے وہ اس جگہ پہ دوڑی تھی, تو اس لیے یہ آپ لوگوں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ دوڑیں. تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا جس میں ہم لوگ جو ہے وہ سحر اور افطار بھی آپ کو بتائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر اور بھی جو سارا کچھ ہو رہا ہے رمضان مبارک کے ریلیٹڈ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے, آمین.